نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست کے اندر بھی دعا سے متعلق چند احادیث آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ گزشتہ نشست کے اندر بھی دعا ہی سے متعلق چند کلمات آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے تھے، جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ آج کی نشست کے اندر بھی دعائی سے متعلق چند احادیث ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کریم حی کریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی حیا والی ہے اور کریم ذات ہے۔ یستحی، اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے، اذا رفع رجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ کو ناکام اور خالی لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو دعائیں قبول کرتی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور دوسری جگہ کہ وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بندے کے بہت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اور اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو ناکام اور خالی لوٹا دے۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اور پھر اللہ رب العزت کے آگے جھولی پھیلاتا ہے، ثم لا یضع، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں، اس کے ہاتھوں میں لا یضع فیہما خیرا، کہ اللہ اس کے اندر خیر نہ ڈالے، تو اللہ کو بڑی حیا آتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان بندہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا کوئی گناہ کی نہ کرے اور ناتا توڑنے کی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ اما ان یعجل لہ دعوتہ، پہلی چیز یہ ہے کہ یا تو جو مانگا وہی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ یا تو پھر آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیل ایک اور حدیث میں آتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں ابھی پیش کروں گا۔ اور تیسرا وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، کہ تیسرے نمبر پہ یا تو اس سے کوئی برائی اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ تو جو بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے اس کو ضرور ایک چیز عطا کرتا ہے، یا تو وہ جو مانگا ہے وہی عطا کر دیا، یا پھر آخرت میں، دنیا میں تو عطا نہیں کیا لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذخیرہ بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر نوازیں گے۔ اور تیسرا کوئی برائی اس کے اوپر آنی تھی لیکن اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ برائی اس پر سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے، لیکن چند حکمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن بندہ بڑا چونکہ وہ جلد باز ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے جو مانگا بس مجھے مل جانا چاہیے، اور اس کی دوسری طرف نگاہ نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے، وہ ہٹ گئی، لیکن چونکہ یہ غیب کی چیز ہے، اس کے سامنے نہیں ہے تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یا پھر وہ آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے اس کے لیے، تو چونکہ یہ بھی غیب میں تو یہ بھی نظر نہیں آتا، تو ایک ہی پہلو کو سامنے رکھتا ہے کہ میری دعا وہ قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک
حدیث میں کہ لا تعجلوا فی دعا، کہ دعا کے اندر کوتاہی مت کرو. فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، کہ کوئی بھی شخص جو ہے دعا کے ذریعے سے کبھی جو ہے ناکام نہیں ہوا، کبھی بھی جو ہے نقصان کے اندر نہیں ہوا. دعا کے ذریعے سے کبھی بھی آدمی کا نقصان نہیں ہوتا. جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے حدیث آئی کہ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، کہ 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتے. جب صحابہ اکرام نے اس بات کو سنا تو صحابہ اکرام جو ہے کہنے لگے اذن نکثر، کہ جب ہمیں دعا میں ملتا ہی ملتا ہے تو ہم تو پھر بہت زیادہ اللہ سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکثر، اللہ کا فضل بھی بہت زیادہ ہے کہ جتنی دعائیں مانگو گے اللہ خوب عطا کرے گا. لہذا اس وجہ سے جو ہے آدمی کو کبھی بھی جو ہے دعا کے مانگنے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. اور وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے جو ہے ذخیرہ کر دیتا ہے، اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو جو ہے وہ گنوائے گا. جو دنیا کے اندر اس نے جو ہے دعائیں مانگی وہ ساری دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو گنوائے گا. جو دعائیں جو ہے قبول ہوئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو گنوائے گا. جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ گنوائے گا. اور بندہ ہر جو ہے دعا کا اقرار کرے گا. جو مصیبت اس سے ہٹی تو وہ بھی اقرار کرے گا، جو نہیں ہٹی، جو حاجت جو ہے اس نے اللہ کے سامنے رکھی جو پوری ہو گئی اس کا بھی اقرار کرے گا، جو پوری نہیں ہوئی اس کا بھی اقرار کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو جو تم نے دعائیں مانگی اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی، آج جو ہے جنت کی نعمتوں کی صورت میں تمہیں جو ہے اس کا بدلہ عطا کروں گا. تو اس وقت جو ہے وہ بندہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، آج جنت کی نعمتوں کی صورت میں، جنت کی صورت میں مجھے اس کا بدلہ مل رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں دعائیں مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. دعا جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، یہ دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، اور آسمان و زمین کا نور ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے من فتح لہ منکم باب الدعا، جس کے لیے تم میں سے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ دعا اللہ کو وہ ہے کہ جب بندے اللہ سے عافیت مانگا کریں. اور ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ صلی اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگو. فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا فضل مانگا جائے. تو اللہ سے فضل مانگا جائے، عافیت مانگی جائے. اور کس وقت میں مانگی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جو ہے نا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس وقت میں دعا زیادہ سنتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کو. آدھی رات میں جب بندہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خوب سنتا ہے. اور جو ہے دعا کا طریقہ کیا ہے؟ کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص، حدیث کے اندر دعا کا طریقہ بھی بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھتے کے ساتھ ہی انہوں نے اللہم اغفر لی ورحمنی یہ دعا مانگی. تو جب وہ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جلدی کی، تمہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے، پھر جو ہے مجھ پر درود پڑھتے، پھر جو تمہیں مانگنا ہے وہ مانگتے. پھر اس کے بعد جو ایک شخص آئے انہوں نے بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے دعا مانگی، نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے اللہ کی تعریف کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اب مانگو تم اللہ سے جو مانگنا ہے. تو ہمیں حدیث سے بھی دعا کا طریقہ پتہ چلا کہ دعا قبول کس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آدمی جب آتا ہے تو اللہ کی تعریف کرے، اللہ کو بھی اس کو اردو میں آتی ہے، عربی میں آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ سے دور پڑے، پھر اس کے بعد جو مانگے وہ مانگے. تو لہٰذا یہ دعا کے متعلق کچھ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو لہٰذا آدمی کو ہر وقت اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنے چاہیے. اگر ہماری دعائیں
دنیا میں ہم سمجھ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ایسی بات نہیں ہے. ہم پر کوئی مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں تو دعا کی برکت سے وہ اللہ ختم کر دیتا ہے، یا پھر اللہ آخرت میں اس کا ذخیرہ بھی بنا دیتا ہے، جو ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں، اس کی نعمتوں کی صورت میں مل جاتا ہے. تو ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے خوب دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.